الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ آج جو مضمون آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں وہ ایک حدیث پاک کے اردو ترجمہ میں غلطی کی نشاندہی ہے۔ وہ ہے کیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کا بیان باب و بدء الوحی، بہت سارے محدثین نے اپنی کتب میں یہ ایک باب باندھا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم نے بھی باندھا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث جس پر امام بخاری اور امام مسلم اتفاق کر لیں وہ صحیح حدیث کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک صحیح حدیث ہے، باب و بدء الوحی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور اس کے ایک اردو ترجمے میں ایک غلطی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اور آگے جا کے اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ سمجھ لیں کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ پوری یہ بات سمجھیں گے تو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر مبارک میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ وحی کے نزول سے کچھ 6 مہینے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنے لگ گئے، الرؤیا الصادقہ، اور ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہے، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ حضور علیہ السلام کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ سپیدہ سحر کی طرح، صبح کی روشنی کی طرح بالکل روشن ہو کے اگلے دن سامنے آ جاتا، یعنی اتنے سچے خواب آتے۔ یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ماہ رمضان میں حضور علیہ السلام پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان میں شروع ہوا تو اس سے 6 مہینے پیچھے چلے جائیں تو یہ ماہ ربیع الاول کی بات ہے۔ اس کے بعد جب یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد خلوت زیادہ محبوب ہو گئی۔ ثم حبب الیہ الخلا، آقا کو خلوت سے محبت ہو گئی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر بار چھوڑتے، مکہ کی وادی کو چھوڑتے، اور دور جا کے غار حرا میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی اختیار کر لیتے۔ یہ وہاں حضور علیہ السلام مراقبہ کرتے، حضور کا یہ مجاہدہ تھا۔ پھر حضور کو کیا کیا مشاہدہ ہوتا ہوگا۔ آقا وہاں خدا کی محبت میں گم تھے۔ یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، پھر راستہ دے دیا۔ میرے آقا اب اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے، اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے، خدا کی یاد میں، خدا کے مشاہدہ میں اتنے مستغرق تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کئی بار وہ سوچتی ہیں کہ شاید حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا جو ستو ساتھ لے جاتے تھے، جو پانی لے جاتے تھے، وہ ختم ہو گیا ہوگا، تو وہ جا کے دیکھتی تھیں تو جیسا لے کے جاتے تھے ویسا کا ویسا پڑا ہوتا، یعنی آقا کئی دن کھائے پیے گزار دیتے بغیر کھائے پیے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی، اور یہ اللہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا۔ اب اس حال میں ایک دن اچانک فرشتہ سامنے آ گیا۔ فرشتہ جب اترا، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی، اقرا، پڑھیے۔ اب یہ وہ میں اس موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جہاں پر لانا چاہ رہا تھا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا۔ فرشتے نے آ کے کہا، اقرا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا حدیث پاک میں ذکر ہے، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور پھر اپنے ساتھ دبایا، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں کہ میری برداشت کی آخری انتہا آ گئی، چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا، اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دوسری بار سینے سے لگایا، ایسے ہی دبایا، پھر چھوڑا اور کہا، اقرا، آقا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری۔ پھر تیسری بار سینے سے لگایا، فغطنی، آقا فرماتے ہیں مجھے دبایا، اور اتنا ہی دبایا کہ میری برداشت کی انتہا تک دبایا، اور پھر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی 5 آیات جو وحی کی اتریں وہ پوری کی پوری 5 آیات پڑھ دیں حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 آیات کو فرشتے کے پیچھے دہرا دیا اور پڑھ دیا۔ اب یہاں جو غلطی جس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، جب فرشتے نے کہا اقرا پڑھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہاں بعض اردو ترجمہ کرنے والوں نے اور انگلش ترجمہ کرنے والوں نے سلیبس کی کتابوں میں بھی، بعض حدیث کی ترجموں میں بھی، بعض سیرت کی کتابوں میں بھی، میں نام نہیں لیتا اس وقت ایک ایک کر کے نا آپ کو نشاندہی کرتا ہوں، آپ خود پڑھتے جائیں جہاں آپ کو یہ بات نظر آئے گی، اور اکثر جگہوں پر نظر آ جائے گی، آپ یہ بات سمجھ لیں میرا اشارہ اسی طرف ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے یوں ترجمہ کر دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ انگلش میں لکھ دیا I cannot read، میں پڑھ نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ ما انا بقاری، قاریٌ فاعل کا صیغہ ہے، قاریٌ پڑھنے والا، جب اس سے پہلے انکار لگ گیا، ما نافیہ لگ گیا، تو معنی یہ ہوگا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، یہ ترجمہ نہیں بنتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کی استطاعت کا انکار نہیں کیا۔ آقا فرماتے تھے میں پڑھتا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نے آج تک کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کسی سے پڑھنے نہیں دیا۔ رب ذوالجلال جانتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کی یہ جو شان امی ہے، آقا کو ساری چیزیں جو پڑھانی ہے وہ رب ذوالجلال نے خود پڑھانی ہے۔ یہ قرآن اللہ نے سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ما عام ہے، علمہ کا، اور اس رب نے آپ کو سکھایا، علم عطا کیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ حضور پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، رب ذوالجلال نے وہ سارا کچھ سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، قرآن بھی رب ذوالجلال نے حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سکھایا۔ اب یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رب ذوالجلال کا ایک جو رشتہ اور محبت ہے اس کا اظہار ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ جہاں جو ترجمہ کر دیا پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے کی استطاعت کی نفی ہے، اور بعض لوگ اس چیز کو پھر اس پر معمول کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے۔ یہ بات غلط ہے، یہ کمزوری حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ آقا پڑھتے نہیں تھے، اور اس میں حکمت تھی کہ اگر حضور پڑھتے تو لوگ الزام لگاتے کہ شاید معاذ اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود سے کہیں سے لکھ لایا یا خود سے کہیں سے پڑھ لایا۔ رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو پڑھنے لکھنے سے روکا ہوا تھا۔ قرآن مجید جب اترا فرمایا لا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھنا کہ کہیں شک میں پڑھنے والے شک میں نہ پڑھ جائیں۔ اور حضور ابھی تو پڑھتے نہیں تھے، کسی کے پاس بیٹھے نہیں تھے سیکھنے کے لیے، اور پھر کفار نے الزام لگایا ہے کسی شخص کے پاس حضور علیہ السلام دعوت دینے جاتے تھے، اس کی طرف قرآن کو جب لوگوں نے منسوب کیا تو قرآن خود کہتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ یہ کفار جس شخص کی طرف منسوب کرتے ہیں قرآن کو وہ تو عجمی ہے، اور یہ کتاب عربی واضح عربی میں ہے۔ تو حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ اندازہ کریں کوئی ایک چھوٹا سا بچہ ہو آپ کے گھر میں 2 ڈھائی 3 سال کا، آپ اگر اس سے کہہ دیں بیٹا اقرا پڑھو، تو وہ اگر آپ اسے پڑھائیں کہیں اقرا کہو تو وہ اقرا کہہ دے گا۔ آپ اپنے گھر میں یہ تجربہ کر لیں ایکسپیرینس اپنے گھر میں کہیں کسی بچے سے، وہ اقرا بول دے گا۔ یا اگر کوئی شخص پہلی بار ملا ہے، آپ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں ویری فرسٹ ٹائم، اور میں آپ سے کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ پڑھیے، تو جواب کیا ہوگا؟ کیا پڑھوں؟ حضور علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کی۔ آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ جب رب ذوالجلال کا نام لیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اپنے رب کے نام سے پڑھوں گا۔ جس کی محبت کے نشے میں یہاں گم بیٹھا ہوں، جس کے تعلق میں، جس کے رشتے میں، جس کی یاد میں یہاں بیٹھا ہوں، اس کا نام آ گیا تو اب پڑھوں گا۔ پھر وہ 5 کی 5 آیات پڑھائیں حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ لیں۔ یہاں ترجمہ کرتے ہوئے کبھی بھی آپ اردو یا انگلش میں لکھیں یا پڑھیں
تو اس کا یہ ترجمہ نہ کریں کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس سے ایک نقص کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور قرآن مجید کی نسبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔